آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیس نے CNN کی خاتون صحافی کو محض اس لیے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا کہ اس نے اپنے سر پر اسکارف باندھنے سے انکار کیا تھا۔ نیو یارک میں CNN کی اس خاتون صحیفہ نگار نے ایرانی صدر کے معاون کے مشورے کو قبول نہیں کیا کہ وہ سر پر اسکارف باندھے، جس پر ابراہیم رئیس نے سخت اقدام کرتے ہوئے اس انٹرویو کا بائیکاٹ کر دیا، جس سے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ حجاب کے معاملے میں ایران کا فیصلہ اٹل ہے۔ گزشتہ دنوں مہسا امین نامی ایک خاتون کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد ایران کے شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے۔ تاحال وہاں 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہسا امین کو پولیس نے اس لیے گرفتار کیا تھا کہ اس نے حجاب صحیح طریقے سے نہیں پہنا تھا۔ اس کے سر کے بال نظر آ رہے تھے۔ آزادی نسواں کے نام پر کئی خواتین نے اپنے حجاب کو آگ لگائی اور اپنے سر کے بال احتجاجی طور پر کاٹ دیے، جسے عالمی میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ ایران میں فروری 1979 عیسوی کے اسلامی انقلاب کے بعد خواتین کے لیے حجاب لازمی ہے۔ انقلاب سے پہلے ایران کا حال پیرس جیسا تھا، جہاں کسی بھی خاتون کو کوئی بھی غیر مرد اس کی رضامندی یا جبری طور پر اپنے ساتھ لے جایا جا سکتا تھا۔ اسلامی انقلاب کے بعد سخت قوانین نافذ کیے گئے، اگرچہ کہ ساری دنیا نے اس کی مذمت کی، مگر ایران نے اپنے خلاف ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود خواتین کے پردے کے لیے سخت قوانین کو برقرار رکھا۔ مہسا امین کے واقعے کو مغربی دنیا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ ویسے بھی دنیا کے بیشتر مغربی ممالک میں حجاب و اسکارف کی مخالفت کی جا رہی ہے، جہاں مسلم لڑکیاں اور خواتین اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں اور خود کو ایک مثالی مسلمان کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ دراصل بے حجاب معاشرہ با حجاب لڑکیوں اور خواتین کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی بعض ریاستوں میں بھی حجاب کی مخالفت کی جا رہی ہے اور حجاب کے لیے دختران ملت نے اپنی تعلیم اور مستقبل کی قربانی دینے سے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہیں۔ حکومت ایران کا سخت اقدام نے حجاب کے لیے لڑنے والی دنیا بھر کی مسلم خواتین کو ایک نیا حوصلہ دیا ہے۔ محمد اظہر الدین اور کنٹروورسیز ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اظہر الدین اس وقت شدید تنقید کا شکار ہیں، جبکہ 25 اکتوبر کو ہونے والے ہند آسٹریلیا کرکٹ میچ کے ٹکٹس کے لیے بڑے پیمانے پر بھگدڑ لاٹھی چارج کے واقعے نے صورتحال کو کشیدہ کر دیا۔ ٹکٹ کے فروخت کے آغاز سے پہلے ہی ٹکٹ کے ختم ہو جانے کی شکایت کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اظہر الدین کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرے، اور بعض نے BCCI سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی بھی میچ حیدرآباد میں نہ رکھے۔ حیدرآباد کرکٹ کے شائقین جنون کے لیے جانے جاتے ہیں۔ طویل عرصے بعد بین الاقوامی میچ کی وجہ سے زبردست جوش و خروش پایا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم اپل میں 39,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ 27,000 ٹکٹس فروخت کیے جاتے ہیں اور 6,500 پاسز بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن نے 15 سپٹمبر سے آن لائن ٹکٹ کی فروخت کا آغاز کیا، جس سے PTM سرور کریش ہو گیا اور کرکٹ شائقین میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ HCA نے جم خانہ گراؤنڈ پر بھی ٹکٹ فروخت کرنے کا اعلان کیا، جس کے لیے 20,000 سے زائد افراد وہاں جمع ہو گئے تھے۔ بھگدڑ اور لاٹھی چارج سے حالات بگڑ گئے۔ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ٹکٹس کام ہوا ہے، جس کی وجہ اسپورٹس نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ بابر اعظم آخر اپنے فارم میں واپس آ ہی گئے۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے T20 میچ میں ان کی شاندار سنچری اور محمد رضوان کے ساتھ ڈبل سنچری پارٹنرشپ کی بدولت پاکستان نے 10 وکٹ سے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی۔ T20 میں یہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں T20 کے ورلڈ کپ کے میچ میں بابر رضوان کی جوڑی نے ہندوستان کو 10 وکٹ سے ہرایا تھا۔ بابر اعظم ایشیا کپ میں آؤٹ آف فارم چل رہے تھے، تاہم انگلینڈ کے خلاف دوسرے میچ میں انہوں نے اپنی بیٹنگ سے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ 66 گیندوں پر 110 شاندار رن، جس میں 5 چھکے اور 11 چوکے شامل ہے، ایک طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ اوپننگ پارٹنر رضوان نے 88 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور 52 اننگز میں T20 کیریئر کے 2000 رن مکمل کر کے بابر اعظم کے شانہ بشانہ ہو گئے، جنہوں نے اتنے ہی اننگز میں 2000 رن بنائے تھے۔ اس طرح دونوں کھلاڑی وراٹ کوہلی سے آگے ہو گئے ہیں۔ کوہلی نے 56 اننگز میں 2000 رن مکمل کیے تھے۔ پاکستان کے شائقین کرکٹ کو اپنے ملک کی کامیابی سے زیادہ
بابر اعظم کے فارم میں واپسی کی زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے۔ وہ ٹی20 میں 2 سنچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔